بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے مولا، اسی لیے خوشگمان رہتا ہوں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے برا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ نیوٹرل رہو، زیادہ مخلصی نقصان دیتی ہے ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھیروں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ کا آج کا اور ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ سنو، احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ میرے رب، مجھے توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لیجئے۔ آپ سے دور رہ کر دیکھ لیا، بہت اندھیرا راستہ ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ماچس آج بھی سستی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظروں سے گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ مخلصی پر جو تھپڑ پڑتے ہیں، وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جن کے کندھے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو روٹھنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وقت گزر جاتا ہے، لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر اور کبھی روح پر۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ وہ جو مٹی کے گھر تھے، سکون سے تر تھے۔ ہماری چھت پر پرندوں کا آنا جانا ہے، اسی جگہ پر کبھی تھا کوئی شجر شاید۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دعا کی مقدار بڑھا دو۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی،
خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی، اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ کوئی خواہش نہیں تجھ سے اے عمر رواں، میرا بچپن میرے جگنوں میری گڑیا لا دے۔ زبان قابو میں رکھیں، توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، باتیں صرف باتیں۔ اتنے بھی نادان نہیں ہیں، ہم کو پڑھنا آتا ہے، کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں، ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھ گئیں بہت، اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا بھی نہیں۔ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے تیسرے پہر اٹھ کر براہ راست اللہ سے مخاطب ہو جائیں اور جو چاہے مانگیں، ضرور ملے گا۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ مقرر کوئی وقت نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ماں تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ پھول کی زندگی مختصر ہی سہی مگر خوبصورت ہوتی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بھلے ہی کم جیو مگر اچھا جیو۔ ساس سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ توبہ تب قبول نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھو اور ذلیل گردانو اور حق کو نادانی جانو۔ زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب کوئی اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بھی افضل نعمت سے نوازتا ہے۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ کوئی آپ کے دل پر پاؤں رکھ دے تب بھی یہ یقین رکھیں، اللہ اگر چاہے تو درد آپ کے دل کو نہیں ان کے دل کو ہوگا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ دیکھو کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جیسے لوگوں کے دروازوں کے پیچھے جھانکنا غلط ہے، ایسے ہی دوسروں کی زندگیوں میں تانک جھانک مناسب نہیں۔ بیجا تجسس، کھوج، انچاہے سوال، بن مانگے مشورے، نصیحتیں سب بیکار کے شغل ہیں۔ جیو اور جینے دو سکون سے۔ آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔
دنیا کے سلوک سے گر دل ویران ہو جائے تو اسے اللہ جل شانہ کی یاد سے آباد کر لو، بے شک خزانہ ویرانے میں دفن کیا جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اگر آپ سر پر دوپٹہ رکھ لیں گی تو تب بھی اتنی ہی پڑھی لکھی لگیں گی جتنی اب ہیں، ہاں البتہ عزت بڑھ جائے گی۔ آج کی اچھی بات، بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔